نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج آپ کے سامنے مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ قربانی کے ایام چونکہ قریب ہے، ہر شخص مسلمان جو ہے صاحب نصاب شخص جو ہے اس کے اوپر قربانی کرنا جو ہے واجب ہے، اور یہ قربانی ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، گویا اس کی تعبیر یوں کی گئی ہے کہ انسان اگر کوئی قیمتی جانور اللہ رب الجلال کے راستے میں قربان کرتا ہے، گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اپنا خون، اپنی جان اللہ رب الجلال کے راستے میں قربان کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک بال کے بدلے جو قربانی کا جو جانور ہے اس کے ایک بال کے بدلے انسان کے لیے نیکی لکھا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، اس کی قدرت میں ہو کہ وہ جانور خرید سکتا ہو، صاحب نصاب ہو، اس دور کے اندر اس کے قرضے وغیرہ نکال کر ضرورت سے زائد سامان جو ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو مل رہا ہو، تقریباً 1,78,000 یا 79,000 کے قریب یہ اس کی لگ بھگ یہ بنتا ہے۔ اگر اتنی تعداد میں اتنے روپے اگر اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی جو عیدگاہ جو ہے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آتے ہیں قربانی کے جانوروں میں کی طرف کہ قربانی کے لیے ہم کون سے جانور جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ آیا اگر ایک بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس چیز کی قربانی کر سکتا ہے؟ اگر 7 بندے مل کر کرنا چاہے تو وہ کس جانور کو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ بکری جو ہے اور قربانی کے جانور جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ بکری جو ہے سب سے پہلے بکری اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک بندے کی طرف سے قربانی بکری کی اگر ہو تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ کم از کم 1 سال بکری کی عمر ہونی چاہیے، بکری بکرا جو بھی ہو۔ اس کے بعد گائے جو ہے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور گائے جو ہے ایک بندہ اپنی طرف سے اگر کرنا چاہے وہ بڑا جانور وہ اکیلا خرید کر گھر والوں کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے، تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ 2 سال سے کم اگر جانور اس نے لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 بندے مل کر ایک گائے خرید کر وہ قربانی کر سکتے ہیں، 7 بندوں کے لیے یہ گائے جو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں 7 بندوں کا حصہ شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ 5 سال جو ہے وہ اونٹ کے لیے لازمی ہے۔ اونٹ اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے 5 سال لازمی ہے، 5 سال کا ہونا چاہیے۔ دمبا جو ہے اگر وہ اتنا بڑا ہو، مطلب جسم کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا لگ رہا ہو، جیسے وہ 1 سال کا جانور ہوتا ہے، تو اس کی قربانی اگر سال سے کم ہے پھر بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی۔ اور قربانی کا وقت جو ہے یہ شہروں کے لیے یہ عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیہات کے اندر رہتے ہیں تو آپ صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آپ اکیلا خود گھر میں رکھ کر خود بھی کھا سکتے ہو، اگر آپ غریب مطلب آپ کو گوشت میسر نہیں ہوتا، آپ غریب گھرانے سے آپ کو تعلق ہے تو آپ اکیلے بھی رکھ سکتے ہیں گوشت، سارا کا سارا گوشت، نہیں تو آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، محلے کے غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ سارا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف خون بہانا ہے۔ جیسے کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے نہ اس کا خون نہ اس کا گوشت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ صرف اور صرف تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ رب الجلال کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ تم کتنی اخلاص کے ساتھ اللہ رب الجلال کی رضامندی کے لیے اپنا قربانی کی ہے، یہ تقوی حضور اللہ کے حضور جو ہے آپ کا چلا جاتا ہے، تو تقوی کے بنیاد پر آپ کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال اخلاص کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔